اعتکاف کی نیت کر لیں اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کے گھر میں اس کے ذکر کے لیے، اس کے دین کی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور 100,000 بار ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ وہ پرفتن دور ہے جس میں دنیا کے تمام مذاہب نے ماڈرنٹی کے نام پہ اپنے مذہبوں میں بے حیائی کے لیے جگہ دے دی ہے نا۔ کوئی کہتا ہے کہ اب زمانہ ویسا نہیں رہ گیا، کوئی کہتا ہے نہیں جناب اب گانے باجے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی عورتیں بے حیا ہو گئی ہیں ہے نا۔ لیکن صرف دین اسلام ایسا مذہب ہے جس کا دامن ابھی تک بے حیائی سے پاک ہے، جس کا دامن ابھی تک رذائل اخلاق یعنی ایسی باتوں سے پاک ہے جو انسان اور انسانیت کے لیے بری ہے۔ دین اسلام اپنی جگہ ڈٹا ہوا کہ ہم شراب کو کل بھی حرام کہتے تھے، شراب کی ہر صورت کو آج بھی حرام کہتے ہیں، وہ بیئر ہو یا کم الکوہل والی چیزیں ہوں، آج طرح طرح کی شرابیں دنیا میں رائج ہیں۔ ہم بے حیائی کو کل بھی حرام کہتے تھے، آج بھی حرام کہتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے قیامت تک حرام ہی جانتے رہے۔ یہ الگ بات ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ بظاہر مسلمان کہے جانے والے لوگ بھی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اسلام نہ جاننے کی بنیاد پر یا اپنے رب سے ہمارا رشتہ کمزور ہونے کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ بری چیزیں جو زمانہ جاہلیت میں اسلام نہ ماننے والوں کے اندر پائی جاتی تھی وہ ہمارے اندر بھی آ گئی۔ آج بظاہر اسلامی نام رکھنے والے بھی شراب پینے لگے ہیں، آج ہمارے مائیں بہنیں بھی بے حیا اور بے پردہ ہونے لگی ہیں۔ اس کا دیکھا جائے تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے نہایت کمزور ہو، ہم مسجدوں سے نہایت طور پر دور ہو، یا ہم مسجدوں میں آتے بھی ہیں تو ایسے ہی رسماً فرائض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو شوق، جو جذبہ، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجدیں مر سیاہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی صرف نمازی ہونا کافی نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو نبی کی سنتوں سے آراستہ کرنا ہوگا، ہمیں وہ دل پیدا کرنا ہوگا جو اللہ کے خوف سے ڈرتا تھا۔ اور یاد رکھیں جب مسلمان اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے تو ساری دنیا ان کے قبضے میں ہے نا۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں دیکھیں، میں نے پڑھا ہے غالباً ایک روایت حضرت عمر کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر ان کے کمرے میں آئے تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ ہے، ایک تلوار ہے، سوکھی ہوئی روٹی۔ کون؟ عمر، جو تہائی دنیا پہ جنہوں نے حکومت فرمائی ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان ان کے پاس گئے ہوئے تھے، رونے لگے، فرمایا عمر دنیا تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، یعنی تو دنیا کے فریب میں نہیں آیا اور تو دنیا سے کنارہ کش ہی رہا، اور مسلمانوں میں اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود حضرت عمر کی اور حضرت ابو بکر یا حضرت عثمان جو بھی وہاں گئے تھے ان کی خشیت کا عالم یہ تھا کہ انہیں دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا دنیا تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے پیارے، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے بدن پہ جو لباس ہے، ہمارے بینک بیلنس جو ہیں، ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، وہ سب ختم ہونے والی چیز ہے۔ باقی جو رہے گا وہ آپ کا نیک عمل ہے، اور اللہ کی رحمت کی جتنی رضا ہوئی اللہ کی آپ کر لیں، جتنی اللہ کی رضا آپ حاصل دنیا میں کر لیں گے وہی آپ کے قبر میں اور قیامت کے دن کام ہے نا۔ دنیا میں آپ نے جو نمازیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہوں گی، دنیا میں آپ نے کسی کی مدد کی ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، دنیا میں آپ نے دوسرے بھلے کام کیے ہوں گے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک بزرگ کا قول کہ سب سے بڑی نیکی یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر آج کے آج ہم نے گناہوں سے توبہ کر لیا اور خشیت الہی اللہ کی رضا کی بنیاد پہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، وہ تو اللہ نے پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ ہم تو اتنے زیادہ گناہ گار ہیں کہ شاید ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کریں اگر اللہ پردے اٹھا دے۔ تو ہمیں خود اپنے اندر جھانکنا چاہیے، معاشرے پہ تنقید کرنے کی بجائے خود کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر ابھی بھی کون سی برائی باقی رہ گئی، اور ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی ذات سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اس برائی سے دور ہو جائیں گے، ہے نا۔ آج ابھی نیو ایئر کا دن ہے، اور آج سال 2026 جو انگریزی کیلنڈر کا نیا سال ہے اس کا پہلا دن ہے۔ آج راستے سے آ رہا تھا مفتی صاحب تو دیکھا طرح طرح کی بے حیائیوں والی چیزیں، طرح طرح کی وہ
آپ ہوٹلوں میں چل جائیں کتنی یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ بچے ہوئے ہیں تو معاشرہ بچا ہوا ہے. ہماری بہت اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جو سوزے دروں آپ کے سینے میں ہے وہ اپنی نسلوں میں منتقل کیجئے. یعنی آپ رب کو ایک مانتے ہیں تو اپنی نسلوں کو بتائیے کہ اللہ کو ایک کیسے مانا جاتا ہے نا. آپ نبی سے محبت فرماتے ہیں تو آپ اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے. اور یقین جانیے دنیا کے لوگ جو عیاشیاں کر رہے ہیں ان کے دل میں بھی سکون نہیں, یہ بھی پریشان حالی. سکون صرف ایک ہی در پہ ہے, وہ دین اسلام. سکون صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کے ہی ملتا ہے اور کیسے بھی سکون نہیں ملتا. لوگ بے چین ہوتے ہیں تو تھوڑا پارک میں گھوم لیتے ہیں, لوگ بے چین ہوتے ہیں تو تھوڑا عیاشیاں کر لیتے ہیں, شراب پی لیتے ہیں, پارٹیاں کر لیتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں بھی انہیں ان کی بے چینی ختم نہیں کرتی. بے چینیاں ختم ہوتی ہیں تو دین اسلام سے جڑ جانے سے ہی ختم ہوتی ہیں. لہٰذا آج سے ہمیں چاہیے کہ ہم 4 اہم ترین نکات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی زندگی میں اپنے صحابہ کی انہی نقطوں پر تربیت فرمائی. پہلا یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں, یعنی ایمان باللہ. پیارے, ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے تکلفاً نہ رکے بلکہ اس کا منی اس کی طرف راغب نہ ہو. میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ مسلمان ہو گئے. لیکن اب آپ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن جھوٹ بولتے وقت آپ کے دل پہ کوئی بات گرا نہیں گزرتی. اس کا مطلب کہ آپ ابھی ایمان کے کامل درجے تک نہیں پہنچے, ہے نا. چلیں اب آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑ بھی دیا ہے, لیکن دل میں ایک کلک سی رہتی ہے کہ ارے یار جھوٹ بول دیتے تو پیسہ مل جاتا, جھوٹ بول دیتے تو یہ ہو جاتا. یہ بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان دل میں خواہش ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس کے آگے کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہ نہ کرنے پہ مطمئن ہو جاتا ہے. یعنی جب وہ جھوٹ نہ بول کے آتا ہے نا تو نہایت وہ سکون کے عالم میں ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے رب کے لیے گناہ نہیں کیا, فلاں نے گناہ کو چھوڑ دیا, آج میں نے نماز ادا کی. تو یہ ہوتا ہے ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ. تو ہمیں ایسا ہی ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ بے حیائی, برائی, جھوٹ, غیبت, چغلی اور دوسرے رضائی اخلاق جو ہمارے اندر آ گئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے ہمیں انہیں چھوڑ دیں. اور پھر ہمیں محبت کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں. پتہ چلا جھوٹ تو نہیں بولا, لیکن جب دوستوں میں بیٹھے ارے یار موقع تو ملا تھا, لیکن کیا بتائیں چھوڑ دیا, چھوڑو جانے دو, ایسا نہیں کرنا. بلکہ جوش آپ کو مکمل عقیدت کے ساتھ ہے نا, ہاں میں نے چھوڑا ہے تو کوئی کمال تھوڑی نہ کیا, یہ تو میرا فرض تھا کہ ہم برے کاموں سے بچ جاتے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم برے کاموں سے بچتے رہیں, اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں. یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یاد رکھیں, اپنے ذہن میں بیٹھا لیں, دنیا کی عظیم سے عظیم ترین شخصیت کو بھی آپ راضی کر لیں تو آپ کی آخرت بھلی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ ہم راضی, میرے راضی ہونے سے بھی آخرت بھلی نہیں ہوتی, مفتی صاحب کی رضا سے بھی آخرت بھلی نہیں ہوتی. ہاں نیک لوگ ہیں, اچھے کاموں پہ ہی راضی ہوتے ہیں, تو اسی لیے علماء کی رضا میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رضا پوشیدہ ہوتی ہے نا. علماء راضی ہوں گے, ظاہر سی بات ہے آپ چوری کریں گے تو مفتی صاحب تو آپ سے راضی ہوں گے نہیں, آپ جھوٹ بولیں گے تو راضی ہوں گے. لیکن حقیقی مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا. تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی رضا جوئی میں لگے رہنا چاہیے کہ ہم سے کبھی نمازیں نہ چھوٹیں, چھوٹ جائیں تو آپ رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں. کل رات شیخ احمد یحییٰ منیری کا ایک مکتوب پڑھ رہا تھا, اتنی رقت انگیز دعا انہوں نے فرمائی. کہا یا اللہ ہم تیری بے نیازی سے بہت ڈرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے, ہمارے اس سے کوئی حاجت نہیں. ساری دنیا والے بھی کفر کر جائیں اور اللہ کو نہ مانے تو اس کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے نا. اس کی گرفت جیسے مسلمانوں پہ ہے ویسے ہی کافروں پر بھی. فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ اے محبوب آپ یہ نہ سوچئے گا کہ کافر ہماری گرفت سے باہر ہے. ہاں اللہ نے انہیں چھوٹ دے رکھی, یہ اس کی حکمت ہے, یہ دنیا میں آنے کے بعد ہماری آزمائش ہے, لیکن اس کی گرفت نہایت سخت, وہ جب چاہے آپ کی گرفت فرما دے. تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی دعا میں یا اللہ ہم تیری بے نیازی سے بہت ڈرتے ہیں, لیکن ہمیں تیرے کرم سے امید بھی کہ تو ہمیں معاف فرما دے. تو آپ اللہ سے ڈرتے رہیں, اتنا ڈریں کہ آپ سے گناہ سرزد نہ ہو. لیکن اگر بتقاضۂ بشری انسان ہونے کی بنیاد پہ کبھی گناہ ہو بھی جائے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اس امید پہ کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. ایسا نہ ہو کہ اب تو نماز چھوٹی گئی ہے فجر کی تو چھوڑو اگلے جمعہ سے پڑھیں, 2-3 وقت کی چھوٹ گئی. نہیں, آپ کو تو اس کی قضا کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. نماز چھوٹ گئی, توبہ کیجئے, قضا کیجئے, دوبارہ پڑھیے, ہے نا. اور دوسری بات, اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. پہلا نقطہ.
دوسرا نقطہ یہ کہ اپنے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے. پیارے، محبت رسول وہ چیز ہے جس نے حضرت عمر کا وہ کردار ایک طرف رکھیے جب وہ تلوار لے کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے نکلے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کو شہید کرنے نکلے تھے اور جب دیکھا اپنی بہن کو کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہے تو اپنے بہنوئی کو اور بہن پہ انہوں نے تشدد بھی کیا، یہاں تک کہ ان کے بہنوئی کے خون بھی آ گئے باہر، اپنی بہن کو بھی ایک تماچا لگا دیا. وہ حضرت عمر جب اسلام کے دامن میں آنے کے بعد تہائی دنیا کے بادشاہ بن جاتے ہیں، خلیفہ بن جاتے ہیں، تو لوگ ان کی واہواہی کرتے ہیں تو حضرت عمر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خطاب کے بیٹے عمر کی یہ بھی حیثیت نہیں تھی کہ 5 اونٹ لائن میں کھڑا کر سکے. یہ نبی پر ایمان لانے کی برکت ہے کہ تہائی دنیا پہ عمر کی حکومت ہے اور کہیں کوئی ناانصافی نہیں ہوتی. یہ وہی حضرت عمر ہیں جو جب راستے سے جاتے تو صدقے کا اونٹ گم ہو جاتا تو بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، وہ دوسرے سے نہیں کہتے کہ جاؤ صدقے کا اونٹ کھوج کے لاؤ، خود اپنے اونٹ پر سوار ہوتے اور صدقے کا اونٹ کھوجنے نکل جاتے. حضرت علی راستے میں ملتے ہیں تو فرماتے کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ میں صدقے کا اونٹ گم ہو گیا لینے جا رہا ہوں. کہا عمر تو نے بعد میں آنے والے خلیفاؤں کو مشکل میں ڈال دیا. کہا اس کی قسم جس نے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی جانور بھی بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار خلیفہ وقت عمر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ خوف و خشیت اگر کسی کی تربیت نے، کسی کی محبت نے پیدا کی ہے تو وہ رسول علیہ السلام کی محبت. ورنہ لوگ تو اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے رہتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. لوگ تو اپنے پڑوسیوں کو بھی تکلیفیں پہنچاتے رہتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. لوگ دوسروں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں، ان کا مال بھی غصب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. جناب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور محبت ہے جس نے حضرت عمر کے دل کو اتنا حساس بنا دیا کہ فرماتے ہیں دریا کے کنارے کوئی جانور بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے نا. تو دوسری چیز یہ کہ ہمیں خود محبت رسول سیکھنی ہے اور اپنے اولادوں کو محبت رسول سکھانی ہے نا. محبت رسول ایسی ویسی چیز نہیں، نہایت عظیم سرمایہ ہے. اور ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں کے بارے میں کہ آج ہی سنا ایک عالم دین سے کہ جب غالباً حضرت امام مالک جب حدیث پڑھاتے تو یوں بیٹھے ہوتے اور ان کو ایک بار بچھو نے کاٹا یہاں پہ، 12 بار انہیں ڈنک لگایا. لوگوں نے کہا کہ آپ ہلتے کیوں نہیں، کہ آپ جب حدیث پڑھا لی آپ ہلتے کیوں نہیں، آپ کا یہ جو کاندھا ہے وہاں کے گوشت ختم ہو رہے ہیں. فرمایا میں رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا ہوں، میں ہلو ڈلوں گا؟ یہ بے ادبی. اسے کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں حدیث رسول کا ادب. جب ایسا ادب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق رسول ڈال ہی دے گا. ہمیں رسول کے بارے میں کبھی بے ادب نہیں ہونا چاہیے. رسول علیہ السلام کا جتنا بھی ادب کیا جائے وہ ادب نہایت کم ہے نا. وہ کہا جاتا ہے رسول کی بارگاہ کے بارے میں کہ سانسوں کا بھی شور وہاں بے ادبی ہے. اور ہمارے بڑوں نے کیسی محبت کر کے ہمیں دکھائی ہے کہ نبی کا نام آتا تو ہم تو درود بھی نہیں پڑھ پاتے، جبکہ نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے. ہمیں جب نبی کا نام ہے تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا چاہیے. جب ہمارے بڑوں کے سامنے نبی کا نام آتا نا تو لوگ رونے لگتے اور فرماتے ان کے شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم ان پہ ترس کھانے لگتے کہ کتنا رو رہا ہے بھائی. اتنا روتے، اتنی شدت کے ساتھ آہو بکا کرتے جب نبی کی یاد آ جاتی. تو ایسا عشق رسول اس زمانے کی اہم ترین ضرورت ہے. نبی اللہ سے رشتہ مضبوط ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہمارا کمال کا ہو. یہ اس زمانے کی اہم ترین ضرورت ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کی ضرورت نہیں، یہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے. آج انسانیت کہاں جا رہی ہے؟ جا کے دیکھیں کتنے وردھاشرم کھل رہے ہیں، دنیا میں مظالم کتنے بڑھ رہے ہیں. آج بہت سختی کی جاتی ہے، زیرو ٹولرنس کی نیتیاں اپنائی جاتی ہیں. پھر بھی کیا جو عورتوں کے اگینسٹ کرائم ہوتے ہیں اس میں کمی آئی ہے؟ آپ جا کے پڑھیں PCR کا ڈیٹا، 70% وردھی ہوئی ہے اس میں. عورتوں کے خلاف جو کرائم ہوتے ہیں، ان کا بلاತ್ಕಾರ، ان کے ساتھ بدتمیزیاں، 70% اس میں اضافہ ہوا ہے. 70% ہے نا. تو یہ زمانہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں عمر کے جانشین جیسا حاکم چاہیے. ہمیں کوئی ایسا چاہیے جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو اور رسول کی محبت ہو، ہے نا. دنیا ترقی کر رہی ہے لیکن صرف دین اسلام مسلمانوں کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کی ضرورت ہے. اور تیسری بات کہ ہمیں خود بھلائیاں کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھلائیوں کا حکم دینا ہے. یعنی نمازوں کی پابندی، جھوٹ غیبت چغلی سے بچنا، یعنی بڑی بڑی چیزیں جو ہماری عقل جانتی ہے. جیسے جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے تب آپ جانیں گے.
सिंपल सी बात है, हर मुसलमान जानता है नमाज छोड़ना गुनाह है, जानते कि नहीं जानते? 90-100% मुसलमान जानते, एक का दुक्का होंगे, 99% जानते हैं कि नमाज छोड़ना गुनाह। तो आप इस पर थोड़ा अमली तौर पे अमल करके दिखाइए। यानी जब अजान हो तो दुकानें बंद हो जानी चाहिए, अजान हो तो हमें दूसरे अपनी जो दूसरे काम है उससे फारिग होके तुरंत मस्जिद की तरफ भागना चाहिए, है ना, तुरंत मस्जिद की तरफ। और कभी नमाज छूट जाए तो हमें अपने बच्चों के सामने रो के भी दिखाना चाहिए कि नमाजें छूटती हैं तो फिर कैसा होता है। आपने हजरत अली का मशहूर वाकया सुना है, नबी ने सूरज वापस पलटा दिया था ना, लेकिन हजरत की क्यों पलटाया था? वो हजरत अली के दिल का सोज था। हजरत अली के दिल में ऐसी घुटन थी हजरत अली के दिल में कि जिसने आंख से आंसू निकाल दिए एक वक्त की नमाज छूटने पर जनाब। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिसकी एक वक्त की नमाज छूट गई गोया उसके अहल व माल जाते रहे। यानी जब हमारी नमाज छूट जाए तो हमें ऐसे ही दुख होना चाहिए जैसा हमें हमारे किसी अजीज के मर जाने पर दुख होता है, या हमें हमारा पैसा गुम हो जाने पर दुख होता है। कहते हैं ना, अरे जनाब 2 लाख रुपए नुकसान हो, कितना दुख होता है, दिल से दुख होता है। ये कहने सुनने की मक्कारियां नहीं है, ये आपका दिल रोना चाहिए कि हमसे नमाजें छूट रही हैं तो ये निहायत बुरी बात है। हम अगर माँ बाप का अदब नहीं कर रहे हैं तो ये निहायत बुरी बात है। हम अगर अपने छोटों का ख्याल नहीं कर रहे हैं, बड़ों का अदब नहीं कर रहे हैं, आपका दिल अगर कोई ऐसे काम की तरफ माइल है, पिक्चर, गाना, टीवी, बेहयाई, तो हमें इससे बचना चाहिए। नतीजे बहुत बुरे होते हैं, ये बात याद रखें। लोगों ने मॉडर्निटी के नाम पे बेहयाइयों को अपनाया, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ है ना, ये बहुत बड़ा। और मगरिबी दुनिया भी जानती है कि ये नुकसान। आप जाके देखें मगरिबी दुनिया में जिना कितना आम है, बेटा माँ के साथ जिनाकारी करता है जनाब। आप जाके देखें यूरोपियन कंट्रीज में कोई तकल्लुफ उनके वहां नहीं रह गया, और कोई रियायत इकबाल ने 100 साल पहले कह दिया था। और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीन और मुरव्वत के खिलाफ। यानी ये दीन के खिलाफ भी साजिश है, ये जो कल्चर है दीन के खिलाफ भी साजिश है, और इंसानी मुरव्वत के खिलाफ भी साजिश है। वहाँ कोई इस बात की फिक्र नहीं करता कि वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, कोई फिक्र नहीं होती। बस पैसा मिलना चाहिए, दौलतें होनी चाहिए, घर ऊंचे होने चाहिए। उनके उस कल्चर के दामन में हजरत उमर जैसी खशियत रखने वाले लोग नहीं। और आज भी ये दीन इस्लाम का इम्तियाज है, और क़यामत तक इंशाअल्लाह ये बाकी रहेगा। दीन इस्लाम अपने अंदर बेहयाई को कभी जगह नहीं, बुरी चीज़ों को कभी जगह नहीं देता, है ना। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, वो कहा जाता है वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। तो हमें हमेशा अपने नबी के तरीके से जुड़ के रहना, हमें हमेशा नमाजों की पाबंदी करनी। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, झूठ, गीबत, चुगली, बेईमानी, नमाजों की पाबंदी, इन सब चीज़ों पे आप खुद अमल करें। थोड़ा ज़ाहिरी तौर पे, ऐसा नहीं कि बच्चों के सामने झूठ बोल रहे हैं, बाहर कोई आया तो कह दिया जाओ तो अब्बा नहीं है घर में, ऐसा कभी नहीं करें, है ना। और चौथी और आखिरी बात वो ये कि हमें दूसरों की भलाई चाहिए, हमें दूसरों की टांगें नहीं खींचनी, है ना। कोई कुछ गलत कर भी रहा है, वो दीन इस्लाम तो ऐसा हुस्न ज़न रखने का आपसे तकाजा करता है ना कि कोई शराबी अगर शराब पी रहा है, आम मुसलमान तो उसे समझा नहीं सकता, आम मुसलमान सिर्फ उससे दुश्मनी कर सकता है, हकीकी बात ये। और हमारे माशरे में होता भी है, कोई गाली पक्के तो हम उससे किनारा कश हो जाता है। लेकिन होना ये चाहिए कि हम उसे समझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो हमने सुना है, जैसे हमने कुछ लोगों के बारे में सुना कि वो हराम हलाल की तमीज़ नहीं करते, बस कमा रहे हैं। तो दूसरा पहलू ये भी है कि उनके सामने मजबूरियां भी हैं, हम उन मजबूरियों को हल करने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो कहा जाता है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। यानी अगर आपको लगता है कि हमारे माशरे में कोई बंदा हराम हलाल की तमीज़ नहीं करता, तो कभी हमें उससे जाके प्यार से पूछना चाहिए कि प्यारे तुम हलाल क्यों नहीं कमाते, तुम बुरे काम क्यों करते हो। चलो तुम्हें कोई काम नहीं देता, हम अपने दुकान पे तुम्हें रख लेते, है ना, हम अपने घर में तुम्हें काम देते, उसे इज्जत भी दें, प्यार भी दें, मोहब्बत भी दें, और उसका भला चाहें। फरमाया गया दीन तो सरापा खैर खाई का नाम है। खैर खाई मतलब दूसरों का भला चाहना, दूसरों की बुराई ना चाहना कि फलाना गर्क हो जाए, फलाना बर्बाद हो जाए, फलाने से दौलतें छिन जाए, ऐसा कुछ नहीं होना। हमें दूसरों की भलाई चाहनी है ना, कि अगर कोई गलत, किसी को गलत करते भी देखें तो फिर सोचें वो क्यों गलत रास्ते पे जा रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, और वो वजह तलाशने के बाद उस मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हमारा मुआशरा ऐसा नहीं करता। और दीन इस्लाम, नबी अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की है लोगों से। एक साहबी के बारे में मैंने सुना है कि वो साहबी बार बार एक गलती दोहरा देते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम उन्हें कोड़े लगवाते,
اور جب کوڑے لگتے نا تو دوسرے صحابی کہتے کہ آپ کیوں اس کے مطلب اس سے اتنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں جب یہ بار بار آپ کی بات ہی نہیں مانتا، بار بار گناہ کرتا ہے؟ تو نبی نے فرمایا بار بار گناہ کرتا ہے تو بار بار سزا بھی تو لیتا ہے، یہ ہوتی محبت، ہے نا؟ تو ہمارے بڑوں نے ایسا کر کے دکھا. اور یاد رکھیں اگر آپ کی توبہ سچی ہے، کوئی روز جھوٹ بولتا ہے، روز توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ سچی ہے، تو اللہ کی رحمت 70 نہیں 70,000 بار اس کا استقبال کرتی ہے. یہ بات یاد رکھیں. آپ سے نمازیں چھوٹ جائیں تو مایوس مت ہو. اگر پہلی بات تو اللہ سے ڈرے، چھوٹنی نہیں چاہیے. اگر چھوٹ جائیں تو پھر آپ مایوس نہیں. کوئی کتنا بھی بڑا گناہ گار ہونا، اس کی رحمت اگر بخشنے پہ آئے تو کسی کو بھی بخش سکتی ہے نا. وہ کہا جاتا ہے، وہ نبی کے اشارے کی بات اعلیٰ حضرت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تو ہے نا. یعنی نبی کا اشارہ ہم جیسے 100 لاکھ گناہ گاروں کے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہوگی جس نے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. کوئی گناہ گار ہو تو اسے اللہ کے رحم کے بارے میں بتائیں، اللہ کے کرم کے بارے میں بتائیں، اللہ کی مغفرت کے بارے میں بتائیں کہ اللہ نے کیسے کیسے گناہ گاروں کو معاف فرمایا ہے نا. حضرت ہندا کے بارے میں آپ نے سنا ہے، صحابیہ ہیں اور ایمان لانے سے پہلے نبی علیہ السلام کے چچا کا پہلے شہید کیا اور شہادت کے بعد ان کی لاشا چیر کے ان کا کچا کلیجہ چبایا تھا حضرت ہندا. جب ایمان لے آئی تو نبی نے فرمایا میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، بس میرے سامنے مت آیا کیجیے، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی. دین اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ کچا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ دوسروں کی بھلائی چاہیں، دوسروں کی خیر خواہی کریں، کوشش کریں کہ کسی کا برا ہماری ذات سے نہ ہو، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں. اور اسی نیت کے تحت یہ چاہت ہم لوگوں نے، شیراز بھائی وغیرہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ مشورہ ہوا تھا، مفتی صاحب سے بھی کہا گیا تھا کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو کچھ دینی محفل، بس یہی آدھا گھنٹہ 40 منٹ کی یہاں پہ ہو جایا کرے گی بعد نماز عشاء. اگر آپ لوگ اجازت دیں گے، چاہیں گے تو انشاءاللہ. مفتی صاحب کچھ آخر میں نصیحت فرما دیں. السلام علیکم.